شاریہ نے اپنی طرف سے پوری جدوجہد کی کہ شیروان کی گرفت سے آزاد ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ بیچاری بے بس لاچار فاختہ کی طرح شیروان کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیروان نے اپنے سر پر بندھا ہوا رومال کھولا اور شاریہ کے دونوں بازو اس نے پشت پر کس کر باندھ دیے تھے۔ پھر اس نے ایک اور کپڑا نکالا اور وہ شاریہ کے منہ پر باندھ دیا تھا۔ شاریہ کو اٹھا کر وہ دیوان خانے میں لے گیا اور وہاں بیٹھ کر بوفون کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ادھر بوفون باکو شہر کی گلیوں میں سرگرداں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ برسک کدھر بھاگ کر چلا گیا ہے، جبکہ برسک بھاگتے بھاگتے ایک ایسے مکان کے دروازے کے پاس رک گیا جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی، اور دروازہ کسی قدر اندر ہونے کی وجہ سے وہاں تاریکی تھی اور چھپنے کی بہترین جگہ تھی۔ وہاں کھڑے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اندر سے کسی نے سرگوشی کے انداز میں پوچھ لیا، کون ہو؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کس سے چھپتے پھر رہے ہو؟ آواز ادھیڑ عمر کے کسی شخص کی تھی۔ برسک پہلے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس آواز نے اسے اور زیادہ لرزا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کپکپاتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، بے بس ہوں، کچھ ظالموں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، نہ جانے اب وہ میری بہن کا کیا انجام کرتے ہیں۔ وہ میرے در پہ ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے چھپتا ہوا ادھر آیا ہوں۔ برسک کا اتنا کہنا تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندھیرے میں برسک نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، ڈلتی ہی عمر کا تھا۔ دروازہ کھول کر پھر اس نے سرگوشی کی، اندر آ جاؤ بیٹے، اگر تم بے بس اور لاچار ہو تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کا خدا اور اللہ محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ اس بوڑھے کی اس گفتگو نے برسک کو بڑا متاثر کیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ بوڑھے نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ برسک کو وہ اپنے ساتھ ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں پہلے سے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس بوڑھے نے ایک نشست پر برسک کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ برسک وہاں بیٹھ گیا۔ پھر اس بوڑھے کے کہنے پر برسک نے اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ ڈالے تھے۔ برسک جب اپنے حالات سنا چکا تب بوڑھا انتہائی دکھ اور تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹا، تمہارے اور تمہارے باپ کے حالات سن کر بے حد دکھ ہوا، پر جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ بڑے دراز دست ہیں، ان سے ٹکرانا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے بیٹے، میرا نام سمامہ بن سلیمان ہے، یہ میری بیوی برسوما ہے، ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میں شہر کی شرقی سرائے کے باہر گھوڑوں کی نال بندی کا کام کرتا ہوں، گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ بیٹے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہیں ہمارے پاس پناہ لیے رکھو، ہمارے ہاں تمہاری حیثیت ایک بیٹے کی سی ہوگی۔ جس کمرے میں تم اس وقت بیٹھے ہو اس کے ساتھ والے حصے میں ایک تہہ خانہ ہے، بوقت ضرورت تم اس تہہ خانے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو۔ ایک بات میں مزید تم سے کہوں کہ یہ شیروان اور بوفون آتش پرست ہیں، انتہا درجے کے ستمگر اور ظالم انسان ہیں۔ انسانی زندگی کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تمہارے باپ اور تمہارے میزبان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد وہ ہر صورت میں تمہیں تلاش کریں گے، اس لیے کہ وہ تمہیں خطرہ خیال کرتے ہوئے ہر صورت میں تمہارا خاتمہ چاہیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب تک حالات تمہارے حق میں پلٹا نہیں کھاتے اس وقت تک باہر نہ نکلنا، کسی کے سامنے نہ آنا، اسی گھر میں پڑے رہنا۔ تمہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے مختلف کارندوں اور نمائندوں کو وہ شہر میں پھیلا سکتے ہیں، گھر گھر کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو میری بیوی تمہیں تہہ خانے میں چھپا دے گی، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے تمہاری ہی بہتری کے لیے کہا ہے۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک بیٹے کی سی ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ تم اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو تم آزاد ہوگے بیٹے۔ سمامہ بن سلیمان کی گفتگو سے برسک بڑا مطمئن اور آسودہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ سمامہ جب خاموش ہوا تب وہ انتہائی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ نے جو الفاظ کہے ہیں انہیں میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ آپ ایک ایسے وقت میں مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں جبکہ اس شہر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔
اگر قدرت نے کبھی موقع دیا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن سے متعلق بڑا فکر مند ہوں کہ نہ جانے وہ بھیڑیے میری بہن اور ہمارے میزبان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے میری بہن کی حالت سے آگاہ کرتا۔ ثمامہ بن سلیمان کی بیوی برسومہ، جو ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر برسک کے قریب ہو بیٹھی۔ اپنا ہاتھ اس نے بڑے شفقت بھرے انداز میں برسک کے سر پر پھیرا، پھر محبت بھرے انداز میں کہنے لگی، بیٹے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تم محفوظ ہوگے۔ میرا شوہر کل سے کوشش کرے گا کہ تمہاری بہن سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہتے کہتے برسومہ کو رکنا پڑا، اس لیے کہ برسک بول پڑا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ میری بہن کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس لیے کہ شیروان میری بہن سے شادی کرنے کا خواہشمند ہے، اور اگر میری بہن نے اس سے شادی نہ کی تو وہ یہی ارادہ رکھتا ہے کہ میری بہن کو قسطنطنیہ لے جائے گا اور وہاں نسی فورس کے حوالے کر کے اس سے انعام و اکرام کی توقع رکھے گا۔ بس اس وقت میری سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ شیروان کے قبضے میں رہتے ہوئے میری بہن کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ جہاں تک شیروان اور بوفون سے متعلق محترم کریاسین ہمیں بتاتے رہے ہیں، یہ دونوں جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ کریاسین نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا، جن لوگوں سے ان کی دشمنی ہوتی ہے انہیں وہ ایک آتش کدے میں تہ خانے کے اندر رکھتے ہیں جو شہر کے اندر شمال میں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تک میری بہن شیروان سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک شیروان شاید اسے اسی آتش کدے میں بند کر کے رکھے گا، اس پر سختیاں کرے گا تاکہ وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ برسک جب خاموش ہوا تب پہلے جیسے محبت بھرے انداز میں برسومہ نے اسے مخاطب کیا، برسک میرے بیٹے، فی الوقت اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکال دو، پہلے یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ برسک نے احسان بھرے انداز میں برسومہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں کھانا تو کھا چکا ہوں۔ اس پر برسومہ پھر بول پڑی، بچے، جو حالات تم پر بیتے ہیں ان کا مجھے بہت دکھ اور صدمہ ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تم مجھے ماں اور میرے شوہر کو باپ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، ہم دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں۔ اگر تم ہمیں باپ اور ماں کہہ کر پکارو گے تو یاد رکھنا اس میں ہماری دلی آسودگی ہوگی۔ جواب میں برسک مسکرا دیا، پھر برسومہ کو مخاطب کرتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کہنے لگا، میرے خیال میں اب اٹھو، دونوں مل کر اس کے آرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ برسومہ، یاد رکھنا جب کبھی بھی دروازے پر دستک ہو، اگر میں گھر پر ہوا تو میں خود ہی برسک کو سنبھال لیا کروں گا۔ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے تو سب سے پہلے برسک کو تہ خانے میں بھیجنے کے بعد دروازہ کھولنا، اور دن کے وقت ہر وقت بیرونی دروازے کی زنجیر لگا کے رکھنا۔ ایسے میں برسک کی سلامتی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ برسومہ نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں میاں بیوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برسک کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، پھر ساتھ والے کمرے میں دونوں میاں بیوی نے برسک کے قیام اور آرام کا اہتمام کر دیا تھا۔ دوسری جانب شیروان ہاتھ بندی شاریہ کو ایک نشست پر ڈالے دیوان خانے میں بڑی بے چینی سے بوفون کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ بوفون اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے لاشوں کا جائزہ لیا۔ سامنے والے کمرے کے سامنے زریق، کریاسین اور اس کی دونوں بیٹیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر بوفون دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شیروان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بوفون کو مخاطب کر کے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ بوفون پہلے ہی بول پڑا، شیروان میرے بھائی، میں نے اپنی طرف سے اس لڑکے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ دراصل میرے دیوار پھلانگنے تک وہ کہیں غائب ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کسی گھر میں پھلانگ کر چھپ گیا ہو۔ اس وقت مختلف گھروں کو پھلانگ کر تلاشی تو نہیں لی جا سکتی، بہرحال وہ اسی شہر میں ہے، ہم سے بچ کر نہیں جا پائے گا۔ جواب میں شیروان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بوفون میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، پر اسے تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، قاتل کی حیثیت سے ہماری نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ پرسکون سے انداز میں بوفون بولتے ہوئے کہنے لگا، کس سے ہماری نشاندہی کرے گا؟ ان علاقوں میں نظم و نسق ابتر ہے،
خاقان کے حملہ آور ہونے کے باعث یہاں نہ کوئی انتظام کرنے والا ہے، نہ کسی کی فریاد سننے والا ہے، نہ نظم و نسق کو درست کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اسے ان علاقوں میں خاقان کے حملہ آور ہونے کی خبر بھی ملی ہے کہ نہیں، لہٰذا ان علاقوں میں جو ابتری ہے وہ ہمارے لیے سود مند ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا ہماری شکایت کرنے کے لیے یا انصاف طلب کرنے کے لیے کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں فی الوقت شہر میں نہ کوئی منتظم ہے، نہ ناظم، نہ شہر اور شہر کے رہنے والوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوفون تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، میں اس حویلی کی زنجیر باہر سے کھول آیا ہوں، ہمارے گھوڑے ابھی باہر ہی بندھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہمیں یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا چاہیے، فی الفور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شیروان نے بوفون سے اتفاق کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے شاریہ کو اپنے کندھے پر ڈال لیا، پھر صدر دروازے پر آئے، اندر سے لگی زنجیر کھولی، شیروان نے شاریہ کو اپنے گھوڑے پر ڈالا، خود بھی سوار ہوا۔ اتنی دیر تک بوفون بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ چکا تھا، دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے شہر کے شمالی حصے کی طرف نکل پڑے تھے۔ شاریہ کو لے کر شہر کے شمال میں ایک پرانے اور قدیم آتش کدے میں داخل ہوئے، وہاں کافی مسلح جوان تھے جو شیروان اور بوفون کو دیکھتے ہوئے انہیں بڑی عزت بڑا احترام دے رہے تھے۔ چند مسلح جوانوں کی مدد سے شیروان اور بوفون دونوں شاریہ کو آتش کدے کے ایک تہہ خانے میں لے گئے، ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس میں آرام و قیام اور ضرورت کا دیگر سامان موجود تھا۔ وہاں شیروان نے شاریہ کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے تھے، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کون سی جگہ ہے تمہیں کچھ خبر نہ ہوگی، لیکن اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، میں تمہیں 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس طرح تم میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی حویلی میں منتقل کر دوں گا، وہاں میری بیوی کی حیثیت سے تم انتہا درجے کی خوشحالی کی زندگی بسر کرو گی، اور اگر اس عرصے کے دوران مجھ سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں قسطنطنیہ پہنچاؤں گا، نسی فورس کے حوالے کروں گا اور اس سے منہ مانگا انعام پاؤں گا۔ میں تمہیں بے آبرو بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس طرح نسی فورس کے ہاں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ بہرحال 15 دن تک یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کرنا۔ شیروان جب خاموش ہوا تو کھا جانے والے انداز میں شاریہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر انتہائی غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، سنو اوباش انسان، 15 دن تو بہت کم مدت ہے، اگر تم اس جگہ 15 سال بھی رکھو تو میں تمہارے ساتھ شادی پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گی۔ میں اس سلسلے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان تو دے سکتی ہوں، پر کسی بھی صورت تمہارے ساتھ شادی پر آمادہ نہیں ہو سکوں گی۔ استخانے میں شیروان نے مکروہ اور طنز برا کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، یہ تو وقت بتائے گا کہ تم شادی پر آمادہ ہوتی ہو یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون دونوں شاریہ کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک روز اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان دونوں اپنے لشکر کو لے کر باکو شہر میں داخل ہوئے۔ عطریف بھی اسماعیل بن قاسم کے ہمراہ تھا، ان سے پہلے ہی دوسرا سالار خزیمہ بن خازم ہارون الرشید کے حکم پر نصیبین سے باکو پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس نے اسماعیل بن قاسم، یزید بن غزوان اور ان کے لشکریوں کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ سب سے پہلے لشکریوں کی سکونت اور آرام اور رہائش کا اہتمام کیا گیا، پھر اسماعیل بن قاسم، یزید بن غزوان، خزیمہ بن خازم اور چند دیگر چھوٹے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، ابن خازم، سب سے پہلے میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ یہاں پہنچنے کے بعد تم نے کیا انتظامات اور اہتمام کیا ہے؟ اس پر ابن خازم نے کچھ سوچا، پھر وہ اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن قاسم، جو ہدایات امیر المومنین کی طرف سے مجھے جاری کی گئی تھیں ان کے مطابق یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی میں نے اپنے کچھ مخبر اور نقیب جھیل عزیزہ کے شمالی حصوں کی طرف پھیلا دیے ہیں، تاکہ وہ یہ جانیں کہ خضر کے خاقان کے لشکر کہاں کہاں اور کس کس جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ اطلاعات فراہم ہونے کے بعد پھر دشمن کے خلاف ہم حرکت میں آئیں گے۔
خزیم بن خازم جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اسماعیل نے پھر اسے مخاطب کیا، ابن خازم، میں تم سے یہی جاننا چاہتا تھا، تم نے بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ ان مخبروں کی اطلاعات کے بعد ہی ہم دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ اور ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان علاقوں کا نظم و نسق انتہا درجے کا درم برم اور برباد ہو چکا ہے۔ اکثر علاقوں کو خاقان نے تباہ و برباد کر دیا ہے، جو اس میں کمی رہ گئی ہے اسے غیر ذمہ دار لوگ پوری کر رہے ہیں، جن میں انسانی ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں، اور وہ جگہ جگہ ڈاکہ زنی، چوری، قتل و غارت گری کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ابن خازم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ابن قاسم، آپ کا کہنا درست ہے، یہاں کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد جو خبریں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق یہاں کوئی نظم و نسق نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ چند یوم تک ہم ان علاقوں کے انتظامات کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خزیمہ کی اس گفتگو سے اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان دونوں مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ پھر سب اٹھ کر اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف چلے گئے۔ باکو شہر میں قیام کے دوران اسماعیل بن قاسم اطریف کے ساتھ ایک روز شہر کی شرقی سرائے کے پاس آیا۔ سرائے سے باہر ثمامہ بن سلیمان بیٹھ کر گھوڑوں کی نال بندی کرتا تھا۔ اس کے پاس آ کر اسماعیل بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا۔ اتنی دیر تک اطریف بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اسماعیل بن قاسم ثمامہ بن سلیمان کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، میرے محترم، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو ذرا میرے گھوڑے کو دیکھو اور اس کی نال بندی کر دو۔ ابن قاسم کو دیکھ کر ثمامہ بن سلیمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر انتہائی عقیدت برے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ باکو شہر میں داخل ہونے والے مسلمانوں کے عساکر کے سالار اعلیٰ اسماعیل بن قاسم ہیں، اور یہ کہ یہاں تک کہتے کہتے پریشان کن انداز میں ثمامہ بن سلیمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اطریف بول اٹھا تھا، بڑا بول نہ بول، بڑا بول نہ بول۔ ان الفاظ پر ثمامہ بن سلیمان پریشان اور گھبرا سا گیا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسماعیل بن قاسم نے اسے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، میرے محترم، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرا نام تو جان ہی چکے ہو، میں یقیناً اسماعیل بن قاسم ہوں اور ایک لشکر کا سالار ہوں۔ میرے ساتھ یہ میرا عم ہے، اس کا نام اطریف ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے فکر مند اور پریشان نہ ہونا، یہ اس کا تقیہ کلام ہے، اور ہر کسی کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ اپنے الفاظ ضرور استعمال کرتا ہے، گھبرانا نہیں۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے ثمامہ بن سلیمان کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ اسماعیل کے گھوڑے کو پکڑ کر وہ اپنی دکان کے قریب لایا، پہلے گھوڑے کے چاروں پاؤں کا جائزہ لیا، پھر بڑے اہتمام اور پیار کے ساتھ اس نے گھوڑے کی نال بندی کر دی تھی۔ جب وہ اپنا کام ختم کر چکا تب اسے بڑے احترام سے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، اب یہ بتائیں مجھے آپ کو کیا دینا چاہیے؟ گردن کو خم کرتے ہوئے بڑی عزت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کہنے لگا، امیر، آپ نے مجھے کچھ نہیں دینا، آپ ان علاقوں میں مسلمانوں کے لشکر کے سالار بن کر آئے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان علاقوں کا نظم و نسق آپ درست کریں گے، خاقان نے جو تباہی و بربادی پھیلائی ہے اس کا ازالہ کریں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے سب کچھ پا لیا، بہرحال نال بندی کا میں کچھ نہیں لوں گا۔ اسماعیل بن قاسم مسکرایا، پھر کہنے لگا، نہیں، جو کچھ تم نے کہا ہے میرے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چرمی فرجیل سے کچھ سکے نکال کر ثمامہ بن سلیمان کی ہتھیلی پر رکھے، پھر اس کی مٹھی بند کرتے ہوئے کہنے لگا، انکار نہ کرنا، یہ تمہارا حق بنتا ہے، اور میں زندگی میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ ثمامہ بن سلیمان نے چند لمحے بڑی ممنونیت سے اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ ان علاقوں کے ناظم اور منتظم کی حیثیت سے آئے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں آپ سے کچھ کہوں۔ اسماعیل بن قاسم اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ہی تھامے ثمامہ بن سلیمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر اسے مخاطب کر کے ثمامہ بن سلیمان سے کہنے ہی لگا تھا
کہ عطریف پھر بول پڑا، صبر کریں، بڑا بول نہ بولنا، بڑا بول نہ بولنا۔ اس بار ثمامہ بن سلمان ان الفاظ پر مسکرایا، پھر وہ اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے برسک اس کی بہن شاریہ، اس کے باپ زریق کے علاوہ کر یاسین اور اس کی دونوں بیٹیوں پر جو گزری تھی تفصیل کے ساتھ کہہ دی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد غصے اور دکھ میں اسماعیل بن قاسم کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ عطریف کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ثمامہ بن سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، آپ مجھے وقت بتا دیں کہ آپ دکان سے کب فارغ ہوتے ہیں، میں یہاں آ جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سب سے پہلے میں برسک نام کے اس لڑکے کو ملوں گا جس کی بہن پر یہ ظلم ہوا ہے اور جس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ پر ثمامہ بن سلمان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیر، وقت کے تعین کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، میں اس وقت فارغ ہوں، آپ میرے ساتھ میری حویلی چلیے، میں اس لڑکے سے آپ کو ملاتا ہوں۔ اسماعیل بن قاسم ثمامہ بن سلیمان کی بات مان گیا۔ پھر اسماعیل اور عطریف دونوں ثمامہ بن سلیمان کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔